عملی زندگی اور سلسلے روز و شب۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ اس عملی زندگی کے لیے مواقع اور صلاحیتیں رب کریم نے عطا کی ہیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے، خوب بخشنے والا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ آزمائش کے اعتبار سے ہر انسان کے حالات اور اس کی صلاحیتیں مختلف عطا ہوئی ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 165۔ لیکن بنیادی مقصد سب کا ایک ہے، اور وہ یہ کہ صحیح طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی سمجھ پیدا کریں اور ایک شکر گزار بندے کی طرح زندگی گزاریں۔ یہی اس دنیاوی زندگی میں ہمارا امتحان اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی رہنمائی ہمیں سورہ الدہر کی ابتدائی آیات سے ملتی ہے۔ ارشاد ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ یہی راہ ہدایت ہے جس کی پہچان کے لیے انسان کو فکری صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، اور دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس کی سمجھ پیدا کرنے میں معاون و مددگار بنا دی گئی ہیں۔ چنانچہ آفاق و نفس میں رب کی بے شمار نشانیاں آیات پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت سے ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ سن کر راہ ہدایت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف و آفاق میں دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ کیا تمہارا رب اس اعتبار سے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اور کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم سب کر رہے ہو۔ سورہ سجدہ آیت 7 سے 9 میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔
ان آیات کی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی کے بیان کا خلاصہ بہت جامع اور مفید ہے۔ لکھتے ہیں، یہ انسان جو آج اپنی قابلیتوں پر اتنا نازا ہے، اس کی تخلیق کا آغاز خدائے حکیم و قدیر نے کسی بڑے قیمتی جوہر سے نہیں بلکہ مٹی سے کیا۔ دوسرے مرحلے میں اس کی نسل کے چلنے کا ذریعہ حقیر و ناپاک پانی بنا۔ تیسرے مرحلے میں خدا نے انسان کے نوک پلک سنوارے اور اس کے اندر ایک نور یزدانی ڈالا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تب اس کے اندر سمع و بصر اور دل کی وہ صلاحیتیں نمودار ہوئیں جن کے باعث یہ اشرف المخلوقات ٹھہرا۔ معلوم ہوا کہ روح کے پھونکے جانے سے پہلے انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب یہ حیوانات کی طرح نا تراشیدہ اور بصیرت و ادراک سے محروم تھا۔ یہی روح پھونکے جانے کے بعد انسان اس آزمائش سے گزرنے کے قابل ہوتا ہے جس کے لیے اسے یہ دنیاوی زندگی عطا کی گئی ہے۔ رب کریم سے بہتر ہماری صلاحیتوں اور کمزوریوں کا جاننے والا کوئی نہیں۔ آزمائش کے دوران اسی روح کو نیند کی کیفیت میں قبض کر کے وہ ہمیں آرام کا موقع ایک معتدل انداز میں دیتا رہتا ہے، اور جب آزمائش پوری ہو جاتی ہے وہ حتمی طور پر ہماری روح قبض کر کے آخرت کی طرف بلا لیتا ہے۔ اس حقیقت کو مختلف انداز میں قرآن کریم میں کئی جگہ واضح کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم نے کیا اس کی خبر رکھتا ہے، پھر اس میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور وہ غالب اپنے بندوں پر بالادست ہے، اور وہ تم پر نگہبان مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے کارندے اسے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی آقا ہے لوٹ جائیں گے۔ جان لو فیصلے کا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے رات میں روح قبض کرنے سے مراد اسی روح کا قبض کرنا ہے جسے انسان کی تخلیق کے دوران پھونک کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 7-9۔ اور وہ دنیاوی زندگی کے امتحان سے گزرنے کے لائق ہوا ہے۔ نیند کے دوران انہی صلاحیتوں کو اخذ کر کے اللہ تعالیٰ امتحان کے دوران آرام کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور انسان زندگی کے ایام پورے کرنے کے لیے تازہ دم ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ النمل میں ارشاد ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سراسر سکون بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت۔ یہ سلسلہ روز و شب جو ہمارے امتحان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، بالآخر موت، دنیاوی زندگی یا دوسرے لفظوں میں امتحانی زندگی کے خاتمے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی اسے اس کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی نعمت حاصل نہیں یا حاصل ہونے کے بعد اللہ نے لے لی تو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو وہ نعمت ہمیں دے سکے۔ ارشاد ہے، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کی حاصل نعمتوں میں آخرت کی کامیابی کے لیے آزمائش مضمر ہے۔ نعمتوں کو منعم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہی اس کا شکر اور آزمائش میں کامیابی ہے، اور یہ جانے بغیر کہ رب کریم ان نعمتوں کو عطا کر کے ہم سے کیا چاہتا ہے، انہیں من مانے انداز میں استعمال کرنا یا ان نعمتوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی عطا کردہ نعمتیں سمجھنا ناشکری ہے۔ جس طرح سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اسی طرح دن اور رات کے معتدل اوقات، سلسلہ روز و شب اور ان پر مشتمل ساری زندگی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں شامل ہے، اور ان ساری نعمتوں کے معاملے میں اللہ کی مرضی کو جاننا اور اسی کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہی اللہ کا شکر اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد ہے، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ماہنامہ فکر 9، علی گڑھ، سال دوم، ستمبر 2018۔